مریم نواز موجود ہیں اور دیگر پارٹی رہنما بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں, رانا ثناءاللہ, زبیر عمر بھی اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں. آج جو دن بھر جو صورتحال رہی, کشیدہ حالات ہوئے, پولیس اور پارٹی کارکن آمنے سامنے آ گئے. اس تمام صورتحال پر مریم نواز بات کریں گی. جبکہ بات کی جائے دیگر جماعتوں کی تو دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی آج کے واقعے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اور مریم نواز کا سابق وزیراعظم نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور سابق وزیر اعظم نے اپنی صاحبزادی کی خیریت بھی دریافت کی. مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر گھبراتے ہو تو بلاتے کیوں ہو, اور درجنوں کارکنوں کی گرفتاریاں بھی آج عمل میں لائی گئی ہیں اور پولیس اور کارکن آج آمنے سامنے رہے, شیلنگ کی گئی, پتھراؤ کیا گیا. نیب کی جانب سے کلامیہ بھی سامنے آیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیب کے عملے کو نقصان پہنچایا گیا, نیب کی عمارت کے شیشے توڑے گئے. جبکہ مریم نواز کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ کارکن زخمی ہوئے ہیں, کارکنوں پر پتھراؤ کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آج اس تمام صورتحال پر وہ پریس کانفرنس کریں گی اور اس پر بات کریں گی. ابھی مریم نواز اور پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں اور مریم نواز اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گی. شاہد خاقان عباسی, پرویز رشید بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں, رانا ثناءاللہ بھی وہاں پر موجود ہیں, جبکہ مریم اورنگزیب بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اور آج دن بھر جو صورتحال رہی نیب آفس کے باہر, اس پر مریم نواز بات کریں گی, اس تمام صورتحال کے حوالے سے بتائیں گی. پارٹی کی سینئر قیادت اس وقت وہاں پر موجود ہے اور اب سے کچھ لمحے بعد مریم نواز پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اور تمام صورتحال پر بات کریں گی. پارٹی کی سینئر قیادت ان کے ساتھ موجود ہے, رانا ثناءاللہ ان کے دائیں جانب براجمان ہے, جبکہ مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی وہاں پر موجود ہے, پرویز رشید, زبیر عمر بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اور آج سارا دن جو ہوتا رہا پریس کانفرنس کے لیے موجود ہیں اور مریم نواز کچھ لمحے بعد پریس کانفرنس کریں گی اور آج جو صورتحال رہی اس پر بات کریں گی. اراضی کیس کے سلسلے میں نیب تحقیقات کر رہا ہے اور مریم نواز کو آج طلب کیا گیا تھا اور واضح کر دیا گیا تھا پارٹی ذرائع کی جانب سے کہ مریم نواز جاتی عمرہ رائیونڈ سے قافلے کی صورت میں نیب آفس پہنچیں گی. السلام علیکم. آج جس ریاستی حکومتی خوف کا, جبر کا, دہشت گردی کا میں مظاہرہ کر کے آ رہی ہوں, وہ میرے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں, وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے. آج جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے, اسپرے کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے, ان کے سر پھٹے, ان کو چوٹیں آئی ہیں, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو, مسلم لیگ نون کے ان سپورٹرز کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے, مسلم لیگ نون کی محبت میں, میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے, میں ان کو میڈیا کی وساطت سے سلام پیش کرتی ہوں. اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں, آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے, آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے, لیکن کارکن کھڑا رہا, کارکن ہلا نہیں. تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں, سلام بھی پیش کرتی ہوں. اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے. اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کارکنوں کو اریسٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیگل معاونت ہے وہ بھی پارٹی کرے گی اور ان کی خبرگیری بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انسنگ ہیروز ہوتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائٹ پہ عوام کا ایک سمندر ہے. میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اچانک آنسو گیس
اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے. میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی, تنہا کھڑی تھی. اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے, بالکل سامنے سے, جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے, اس کے پیچھے سے, سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے, بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا. اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈ پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی, وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا, اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں, یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے, ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے, پرسوں. اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی, اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی, جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی, کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس, اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا. ایک سیکنڈ ذرا سنیے. The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in Falan areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Baduki Sani, District Lahore, and in this regard, you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds جو کہ already ان کے پاس ہیں, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, وہ جانتے ہیں کہ میں نے لینڈ کی سیل نہیں کی, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. یہ نوٹس ہے. اس میں الزام کوئی نہیں ہے, اس کو بہت ویگ رکھا گیا ہے کیونکہ مجھے بلانا مقصود تھا. اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بلانے کے پیچھے, اس ویگ سے نوٹس کے پیچھے جس میں کوئی الزام نہیں ہے, مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ آج میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے, جب وہ ونڈ سکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی, اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے, کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس چیز کو کیسے کنسٹرو کروں, اس چیز کا میں کیا مطلب لوں, یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ, مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں, لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. پنجاب پولیس جنرلی یہ نہیں کرتی, لیکن جس طرح سے وہاں سے وہ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے جلدی, کیونکہ گاڑی ہل رہی تھی, پتھر لگ رہے تھے, تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موبائل کیمرہ سے اس کی ویڈیوز بنا لی اور ایویڈنس کے طور پہ اسی وقت ان ویڈیوز کو میں نے ٹویٹ کر دیا. پرویز رشید صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی, اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے, مجھے لگتے, اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی, یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی. میں اب وہ کہنا نہیں چاہتی.
تو جس انتقام گاہ سے میں ابھی آ رہی ہوں اس کی حیثیت تو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ انآفیشلی کہ آپ واپس چلی جائیں, آپ واپس چلی جائیں. میسیجز آنے شروع ہو گئے ادھر ادھر کہ آپ میں نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گی. میں نیب کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور میں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے میرے پہ اتنا ایک مجھے بلایا ہے ایک ایسے کال اپ نوٹس میں, تو میں تو جواب لے کے آئی ہوں, میں تو جواب دوں گی, میرے پاس سب جواب ہیں, مجھ سے لے لیں. کہا نہیں بی بی آپ واپس جائیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ان کو کہا کہ وہ واپس نہیں جائیں گی, آپ اگر لکھ کے دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پھر یہ کہیں گی ہم نے بلایا تھا وہ حاضر نہیں ہوئی, پیش نہیں ہوئی. میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر چھپ کے بیٹھے رہے. اور رانا صاحب نے پھر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں, تو وہ لکھ کے دینے کو پہلے تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیز ایشو کی اور کہا کہ آج مریم نواز واپس جائیں, تو آج کی جو ان کی پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. سوال وہاں پر کیے جاتے ہیں جہاں سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو. نیب کے کردار مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا, نواز شریف صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, حمزہ شہباز کو بہت پہلے سے پتا تھا, سعد رفیق صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, اور بھی ہمارے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں جن کو جو نیب گردی کا نشانہ بنے وہ بھی سب جانتے تھے. لیکن نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی. ہائی کورٹ کے ججز نے, معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلوں اور ریمارکس کے ذریعے لگا دی, اور رہی صحیح کسر اس کی ہیومن رائٹس واچ نے پوری کر دی, جس میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے, پولیٹیکل اپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو اس حیثیت کا, اس میں تو میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی, کیونکہ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد, ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد, اس انتقام کی سیاست کے بعد, انتقامی حربوں کے بعد, کارروائیوں کے بعد, نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ, پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا, کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی, سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا آپ کیس لے لیں, ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کروں گا خان صاحب کو چھوڑ دیں. ضرورت نہیں ہے, اور ان کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے, آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا, جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے, یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی, اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا وہ تھا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. پہلا بھی ختم ہو گیا, دوسرا بھی ختم ہو گیا, تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا, یعنی کہ کچھ نہیں.
ایک انکشاف آج میں یہاں کر دوں کہ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے، اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی، پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے، اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں، کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا، کیا آپ جانتے ہیں، کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس 1-1.5 سال کے باوجود آج تک نہیں بن سکا؟ انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے 60 دن رکھا، اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات مجھ سے پوچھے گئے، مجھ سے پوچھتے رہے، وہ بہت انٹرسٹڈ تھے میری زندگی میں، تو مجھ سے پوچھتے رہے کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، وہاں آپ کی کتنی سے ہے، مسلم لیگ نون میں مشاورت کا کیا عمل ہے، آپ کو کتنی پاکٹ منی ملتی ہے، آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کا فیوریٹ آتھر کون سا ہے۔ پولو کوئلو کے اوپر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں، ملکی سیاسی منظرنامے پر میرے سے ڈسکشنز ہوتی رہیں۔ میں اگر نہیں پوچھا تو مقدمے کے بارے میں چیزیں نہیں پوچھی، اور وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ 2018 میں جب مجھے اریسٹ کیا، کیوں کیا؟ الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف کو اریسٹ کرنا اور مریم نواز کو اریسٹ کرنا تو ضروری تھا، اس کے بغیر تو الیکشن نہیں جیتا جا سکتا تھا، وہ دھاندلی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ سمجھ آ گئی مجھے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں پکڑا اس وقت، پچھلے سال مجھے کیوں گرفتار کیا انویسٹیگیشن کے نام پہ، وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک کے بعد ایک میرے ایسے زبردست جلسے ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ عوام کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، ایک رائے بن رہی تھی، ایک طوفان آ رہا تھا جس کو روکنا ضروری تھا۔ اور 8 تاریخ کو کشمیر میں میرا جلسہ تھا، کشمیر پہ ہم ابھی بعد میں آتے ہیں، کشمیر پہ میرا جلسہ تھا، اور 6 تاریخ کو مجھے جب میں میاں صاحب سے ملنے، اپنی ہفتہ وار ملاقات کے لیے میں ان سے ملنے جب کوٹ لکھپت جیل گئی، تو وہاں میں میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے وہ جیلر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو باہر شہباز شریف صاحب بلا رہے ہیں۔ تو میں جب جیل کے گیٹ سے باہر نکلی تو شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ساتھ نیب تھا، پولیس کھڑی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ بس میڈم یہ اس طرح سے مجھے انہوں نے میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں، میں اندر میاں صاحب سے ملاقات میں ہوں، میں میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے ایک دفعہ ان کو گلے مل کے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر جانے دیا، ابھی میں اندر میاں صاحب کے پاس پہنچی اور میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ مجھے باہر اریسٹ کرنے آئے۔ میاں صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تو اتنے میں نیب جیل کے اندر گھس آئی، جس کمرے میں میں اور میاں صاحب موجود تھے، وہاں آ کر مجھے میاں صاحب کے سامنے انہوں نے گرفتار کیا، اور میرے بچے بیٹھے تھے، میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چھوٹی ہے عمر کی، وہ رونے لگی، میاں صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے گرفتار کیا، اور میں ان کو کہتی رہی کہ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، مجھے نیب لے گئے۔ لیکن اب آج گرفتار کرنے کا یا آج مجھے نیب میں بلانے کا 1 سال بعد اچانک ان کو کیا خیال آیا؟ آج تو کوئی جلسے ریلیز نہیں ہو رہی، آج تو کوئی سر پہ الیکشن نہیں ہے، تو اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ آج اچانک کون سی کوئی ایسی چیز سچویشن آ گئی ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑا، مجھے بلانا پڑا پھر سے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ خوف جو آج کل ان کے انٹرنل سرویز ہو رہے ہیں، جن کی خبر یہ میڈیا کو تو ریلیز نہیں کرتے، لیکن سرویز کی خبر ہم تک بھی پہنچتی ہے، تو ان سرویز میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا گراف جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پنجاب کے اندر اسپیشلی
इंटरनल सर्वेज हुए हैं, ये उससे बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं, और उसके बाद इनको नवाज शरीफ का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पंजाब से उनको उनके सर्विस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। तो ये वो खौफ है। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नजर आती है। ऐसे अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल करते। इतने जुल्म वो कर चुके हैं कि अब उनको अपने अंजाम से खौफ आता है। तो इसलिए ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पनामा भी खत्म हो गया, इकामा भी खत्म हो गया, बाकी चीजें भी खत्म हो गई। तो मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो खत्म हो जाएगी? तो आप तो खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो, वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आपको तो क्लियरली ये कहा गया है, आपकी जुबान से हमने सुना। आपने ये कहा कि 6 महीने मिले हमें, और 6 महीने के बाद वो मामलात कहीं और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनको पता है कि क्या होगा। तो ये खौफ, ये जो अचानक ये पैनिक की एक लहर उठी है, उसकी ये वजह है। और आपने फरमाया कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, तो कश्तियाँ जलाने का और कोई मतलब नहीं है। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये है कि मैंने इतने जुल्म कर लिए हैं, इतनी ज़्यादतियाँ कर ली हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जेल से डराने की, एक सेकंड देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है। खामोशी क्या करें प्लीज। एक सेकंड प्लीज, देखें, बड़ी मेहरबानी। नहीं बच्चों, प्लीज प्लीज देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और बात ये है कि आपकी हुकूमत को हर महाज पे नाकामी का सामना है। आप अपनी नालायकी से मामलात को खराब से खराब तर करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज भी आपकी प्रायोरिटीज, मैं समझ गई कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल नहीं है, आपके वो तजर्बा नहीं है, आप जबरदस्ती मुसल्लत किए गए हम पर, वो समझ आती है। लेकिन आज भी आपकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है। आज भी आपकी जो प्रायोरिटीज की लिस्ट है, उस पे ऊपर भी नवाज शरीफ है, नंबर 2 पे भी नवाज शरीफ है, नंबर 3 पे भी नवाज शरीफ है, और आखिर में भी नवाज शरीफ है, और मुस्लिम लीग नून। और देखें आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी खुफिया मीटिंग्स, आपकी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी हुकूमती मीटिंग्स सारी नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए, आप तब हिल जाते हैं। नवाज शरीफ की कॉफी पीते हुए तस्वीर आ जाए, आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ जहाज पे सीढ़ियां चढ़ के जाए, आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये जो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ बीमार हुआ, आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ मौत के दहाने तक पहुंचा,
آپ کی کسٹڈی میں وہ میری موجودگی میں سروسز ہاسپٹل میں آپ کے سرکاری ڈاکٹرز کے نیچے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، آپ کی کسٹڈی میں۔ آپ کے فیصلے سے وہ باہر گیا، اور اس کے بعد جب وہ باہر چلا گیا تو آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ آپ کے وزیروں نے پریس کانفرنسز کی، آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں کہ نواز شریف کو صحت کو خطرہ ہے تو انسانی ہمدردی کے لیے میں نے جانے دیا۔ سوری، آپ نے انسانی ہمدردی کے لیے نہیں ان کو جانے دیا، آپ کو نواز شریف پر رحم نہیں آیا، آپ کو اپنے اوپر رحم آیا۔ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ نواز شریف بیمار ہے اور موت کے دہانے تک پہنچ گیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ کی کسٹڈی میں اس کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ کو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور آپ نے اس رحم آپ کو اپنے اوپر آیا، نواز شریف کے اوپر رحم نہیں آیا آپ کو۔ آپ نے اس کو جلدی جلدی ملک سے باہر بھیجا علاج کے لیے، تاکہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہ آ جائے، اور آپ عوام کا جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گریبان پہ ہوگا، کل آپ سڑکوں پہ چل نہیں سکیں گے۔ تو میں یہ جانتی ہوں کہ رحم آپ کو نواز شریف پر نہیں آیا، رحم آپ کو اپنے آپ پر آیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں یہ ہوگا۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا، آپ نے ان کی صحت پہ سیاست کھیلنی شروع کر دی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور آج بھی جب آپ سے آپ کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، آپ کے پاس مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو کرپشن کا آپ راہ گلابتے رہتے ہیں۔ تو کرپشن کا فیصلہ تو پھر زمینی حقائق پہ ہونا چاہیے۔ بتائیں مجھے ذرا، نواز شریف کے دور میں آٹا، دال، چینی، چاول، بجلی، گیس کیا قیمتیں تھیں؟ آج کیا قیمتیں ہیں؟ آپ خود ہی فرماتے تھے نا کہ جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آئل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے چور کون ہوا؟ نواز شریف 5.8 پہ جی ڈی پی چھوڑ کے گیا تھا، آج پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ منفی میں جی ڈی پی چلی گئی، مائنس میں چلی گئی جی ڈی پی۔ تو شرم کی بات تو یہ ہے نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کرپٹ کون ہے اور کیا پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ کہ آپ پھر اسی پہ فیلئر نہیں ہے آپ کا، صرف اکنامک فرنٹ پہ اور معیشت پہ آپ کا فیلئر نہیں ہے، آپ کا فیلئر فارن پالیسی پہ بھی ہے، اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو۔ سفارتی محاذ پر آپ بری طرح ناکام ہوئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 72 سال میں کبھی کسی کے دور میں، کسی وزیر اعظم کے دور میں، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں کشمیر کی، بھارت کو کیا اتنی جرأت ہوئی کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر سکے؟ یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا، اور آپ تو بڑا خوش آئے تھے نا امریکہ سے واپس کہ ثالثی ہوگی کشمیر پہ، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہاں گئی وہ ثالثی؟ کہاں گئی وہ تقریریں اور وہ سٹیٹمنٹس جو آپ نے پرچیوں کے بغیر دیے تھے؟ کیا ہوا کشمیر کا؟ آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گرا آپ کے دور حکومت میں، اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہے۔ آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا؟ میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا؟ یہ وہی مودی صاحب ہے نا، پرائم منسٹر مودی، جو میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو پاکستان آئے تھے، وہ آپ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے فرق ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر میں، ایک تجربہ کار پرائم منسٹر میں، ایک ایسے پرائم منسٹر میں جو ہر چیز کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اپنے ملک کا انٹرسٹ واچ کرتا ہے، اور ایک مسلط شدہ وزیر اعظم میں۔ تو اس کے لیے اب آپ نے کہا کہ اب خفت مٹانے کے لیے میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا، میڈیا پہ آپ نے وہ بات اٹھنے نہیں دی، اور اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آپ کشمیر کے نقشے پہ لکیریں کھینچنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا، یا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا، یا ایک شاہراہ کا نام بدل دینے سے آپ کو کشمیر نہیں مل جائے گا۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے بھائی۔ میاں نواز شریف پر جب یہ وقت آیا، جب انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا، تو میاں صاحب کے لیے تو بڑا آسان تھا، 6 ایٹمی دھماکوں کے بدلے 12 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے تو پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بنتا۔ بنی گالا کا نام تبدیل کر کے اس کو چاگی اس کا نام رکھ لیتے۔
बात कर रहे हैं। और फिर फॉरेन पॉलिसी का हाल देख लें, अकल का हाल देख लें, समझ का हाल देख लें कि बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्त और हमदर्द को नाराज कर दिया। और अब रही कहीं कसर उन्होंने जो OIC के दर पे होके वो जो नाराज करने का सिलसिला था वो अब उसमें भी OIC को नाराज कर दिया, OIC के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे के हमारे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया। तो ये तो आपकी नाक अंदेशी का हाल है। आपने मुल्क को हर तरह से आग में झोंक दिया, शर्म आनी चाहिए। और फिर प्रायोरिटी आज भी आपकी क्या है कि आवाम के नुमाइंदों को पकड़ो, ऑपोजिशन को दबाओ। भाई मान लिया कि आपके पास हुकूमत का मैंडेट नहीं है, आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन क्या गरीब आवाम जो रोटी को तरस रहे हैं, जो बिजली गैस के बिल देने से कासिर हैं, जिनकी नौकरियां चली गईं, क्या उनके सदाओं पे आवाज धरने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए आपको अवामी मैंडेट की जरूरत है? उसके लिए आपको थोड़ी सी इंसानियत, अकल और हमदर्दी की जरूरत है। अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करने की जरूरत है जो कि आपके अंदर नहीं है। और हाल आपका ये है कि नवाज शरीफ पे आप हर जगह तनकीद करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों पर बड़ी ढिठाई से, कमाल ढिठाई से 6-6 बार अपनी तख्तियां लगाते हैं। तो भाई नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबों से के ऊपर तख्तियां लगाने से बदल के वो मंसूबा तो आपके नाम नहीं लग जाएगा ना। हजारा मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, सखर मुल्तान मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, मुल्तान लाहौर मोटरवे तो आपने नहीं बनाई ना, बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए ना। जब भी आप CPEC का नाम लेते हो, CPEC की तस्वीरें ट्वीट करते हो, वीडियोस ट्वीट करते हो, लोग कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ। शुक्रिया नवाज शरीफ की सदाएं आती हैं। आपको हर जगह नवाज शरीफ इसलिए नजर आता है क्योंकि हर जगह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह। बस। और आपकी हुकूमत जो पहले ही बैसाखियों पे खड़ी है, 6 महीने की मोहलत पे चल रही है, आपके लोग तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आपके MNAs MPAs अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, आप अपने अवाम में निकलने के काबिल नहीं, बल्कि जिन चंद अफराद ने आपको वोट दिया भी था वो भी आज अपने महलों में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कुछ मुंह छुपा रहे और कुछ कानों को हाथ लगा रहे कि आइंदा इस किस्म के धोखे में नहीं आना। तो आपका अपना ये हाल है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब मिल के नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, अब नारा नहीं लगेगा कोई, प्लीज। एक मिनट फरमाइए। बारी बारी। मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, ऐसे नहीं। उस्मान आप बात करें, मैं आपको दे रही हूँ, सबको मैं इधर ही, हम सब इधर ही। जी फरमाइए। बयानिया मदम हो गया। मैंने तो सुना था 2 बयानी है हमारी पार्टी के, आप तो कह रहे मदम हो गया। बात यह है कि पार्टी मेरे साथ बैठी है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ बैठे हैं, पार्टी का एक ही बयानिया है जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था। और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आईन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हटके कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह,
साहब, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने लोग यहाँ नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। इस पर बात आपने बड़ी तशरीफनाक इस बात को कहते हैं जो आपकी जान के डर पे है, और दूसरी बात है कि आप इतना अर्सा खामोश क्यों थी और आज जब बोलती हैं तो यूँ समझा जाए कि आप बोलती कर जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालिदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना हो। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूँ इस बात की। मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था उन्होंने कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेआन आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है। और वो कोरोना की वजह से, पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका। फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था। ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। वीरेश साहब सवाल करें, एक मिनट, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। वीरेश साहब सवाल करें, ऐसे मैं दूंगी आपको। वीरेश साहब सवाल करें, एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ। शुक्रिया बीनिश। बात ये है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मजे की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाई भी मैंने। वाह, शाबाश। देखो बीनिश, बात ये है कि हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा।
آج جب آپ نے ناحق یہ زیادتی پچھلی بھی ناحق تھی تو کبھی نہ کبھی صبر جواب دیتا ہے، اور وہ بڑے پرامن تھے. میں نیب میں یہاں رہ کے گئی ہوں، کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. کبھی ہمارے کارکن کنٹینر سے آرڈرز پاس کر کے پولیس والوں کی، وہ آج بھی ہے، وہ کیل والے جو ڈنڈے تھے اس سے جو ہڈیاں توڑی تھیں وہ مسلم لیگ نون کے کارکن نہیں تھے. تو یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو ان کے، میں نے خود دیکھا، میرے کارکن جو تھے وہاں بہت دور سے مجھے نظر آ رہے تھے، پرامن تھے بالکل. تو مجھے لگتا ہے بینش کہ اتنا بڑا کراؤڈ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور جب کراؤڈ دیکھ لیا تو یہ پینک کر گئے، اور اس پینک میں انہوں نے یہ اپنے اوپر خودکش حملہ کر لیا. جی ایک سیکنڈ میڈم یہ فرمائیے گا، آج آپ بڑی بہادری کے ساتھ نیب آفس کے باہر کھڑے رہے، پتھر کا معاملہ دوسرا ہے. نیب نے آپ کو بلایا، آپ خود بھی اکیلے جا سکتے تھے، کارکنوں کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ اور دوسرا، ایک منٹ پہلے اس کا جواب سن لیں، پہلے اس کا جواب سن لیں. میں اکیلی ہی آئی تھی، کارکن وہاں میرا انتظار کر رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں. مجھے نہیں پتا تھا، آپ یقین کریں مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ کارکن کتنے تھے اور کتنی تعداد میں تھے. وہ تو مجھے ان کے ریاکشن سے پتا چلا کہ کارکن جو ہے وہ آج ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے. میں کسی کو لے کے نہیں آئی، میں پہلے بھی نیب میں پیش ہوتی رہی ہوں. میں نے 6 مہینے پاناما والا مقدمہ بھی بھگتا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ جو پچھلے سال کا بیہودہ مقدمہ تھا وہ بھی بھگتا ہے. میں ان کی جیلوں میں بھی رہی ہوں. ہمارا کارکن جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکن کی طرح نہیں ہے. ہمارا کارکن بہت پرامن کارکن ہے. آپ یہ نا، میں کسی کو نہیں لائی. میرے اگر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے لاہور، پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، تو مسلم لیگ نون کا کارکن بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں. کسی کو آپ ہیروئن ڈال کے پکڑ لیتے ہیں، کسی کو آپ یہ شاہد عواسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ ان کے خلاف آج ثابت نہیں کر سکے، سعد رفیق صاحب. تو پھر وہ کارکن کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے آیا تھا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں. ان کی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے تھے، میرے ساتھ نہیں آئے وہ. جی نہیں سوری، میں نے نہیں دیا. آپ کو کس نے کہا میں نے دیا بھائی؟ میں تو آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد کرا رہی ہوں جو ہمارے جو عمران خان صاحب نے خود فرمایا، اپنی پارٹی سے کہا کہ ہمیں 6 مہینے کا ٹائم ملا ہے، اور اگر 6 مہینے میں ہم پرفارم نہیں کرتے، آپ 6 سال میں پرفارم نہیں کر سکتے، 600 سال میں پرفارم نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو آتا نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ، یہ عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے 6 مہینے ملی ہے، اور میں نے 6 مہینے کے بعد بات کہیں اور چلی جائے گی، بس یہ بات. جی عمر ایک سیکنڈ، ابراہیم صاحب بات کریں. بلاول بھٹو پیچھے APC کی کوشش کر رہے تھے، کیا آپ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کا کوئی رابطہ ہے؟ اور مسلم لیگ نون جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں کہ آپ میٹنگ ہیں تو کارکن بھی آپ کے ساتھ آئے. دیکھیں، جہاں تک APC کا تعلق ہے وہاں پر میاں صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو بھی کہ APC کے فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اور ان کی سپرویژن میں، اور ان کو جو ہے وہ پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے، اور جو فیصلے بھی ہوں وہ اپوزیشن کو یونائٹڈ کر کے APC کے فورم سے ہونے چاہیے. یہ مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں اس آئندہ کا
کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی ہم لیڈرشپ کی جو ان کی مشاورت سے طے کریں گے. تو مولانا کی گفتگو نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے. کیا پی ایم ایل این اے پی سی کو لے کر تحفظات کا شکار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مولانا سائڈ پر ہو گئے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اے پی سی کے بارے میں اور مولانا صاحب کے بارے میں میاں صاحب کے کیا تاثرات ہیں, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور اگر مولانا صاحب کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کو مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دے گی, اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ بات کریں. جی 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 یہ بیانیہ جہاں سے اس والا بیانیہ قائم رہے گا یا اس پر کمپرومائز ہو جائے گا. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب اور خواجہ صاحب اور ایسے شہباز صاحب نظر نہیں آ رہے, جن کو ہے کہ وہ کیمپ الگ ہے اور بیانیہ کی بڑی مہربانی. پی ایم ایل این کا کوئی کیمپ الگ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے اندر ڈیموکریٹک جماعت ہے, ہر طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, ہر طرح کے خیال کے لوگ ہیں, ہر طرح کے اوپینین کے لوگ ہیں, اور آراء ڈفرینٹ ہیں لوگوں کی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں میاں نواز شریف کی قیادت آ جاتی وہاں سب متحد ہیں. اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ پہلے دن سے جو تھا آج بھی ہے, اور اسی بیانیے کی قیمت ہم 4 سال سے ادا کر رہے ہیں, لیکن بیانیے سے نہیں ہٹے. بڑی مہربانی. مجھے اسلام آباد جانے سے بولیں, میں ابھی اسلام آباد جا ہی نہیں رہی. ایسے نہیں, ایک سیکنڈ, ایسے نہیں. میں نے بات کر دی ان سے. بات کریں. نہیں بس ایک سیکنڈ بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی عارف کو بلائیں. وہ مولانا صاحب اور میاں صاحب آپس میں خود بات کر لیں گے. شکریہ. جی سر. اچھا کیا بات ہے, اتنی معصوم نیب, اتنی آئین اور قانون پہ چلنے والی نیب, اگر ان کی عدالتوں میں جو درگت بنی وہ اسی کو دیکھ لیں تو ان کو آج کوئی پریس ریلیز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. شکریہ, تھینک یو. یہ میرا آخری سوال ہے. میں نے سب سوال لیے, آپ کے سارے گلے میں نے دور کر دیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں. شکریہ. میاں صاحب خاموش نہیں ہیں, لیکن میاں صاحب نے اپنے حصے کا سارا کام کر دیا. میاں صاحب نے وہ قربانیاں دیں جو 72 سال میں کسی سیاسی لیڈر نے قربانی نہیں دی. اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے قانون اور آئین کے سامنے, عدالتوں کے سامنے پیش ہونا. ہوتا تو یہ تھا نا کہ لوگ کارکنوں سے قربانی مانگتے ہیں, سیاسی لوگوں سے قربانی, اپنے کارکنوں سے, اپنے سپورٹر سے قربانی مانگتے ہیں. جو ظلم انہوں نے کیا اور حد کر دی ظلم کی, وہ سب میاں صاحب نے ظلم اپنے سینے پہ سہا ہے, سینے پہ سہا ہے. اور کارکنوں کو اور اپنی پارٹی کو شیلڈ اور پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. وہ سارے زخم انہوں نے اپنے سینے پہ پہلے لیے ہیں, آپ سے بات انہوں نے بعد میں کی ہے. اور اپنی وائف کو چھوڑ کے آئے, اور جب وہ بیمار ہو گئی, ڈیتھ بیڈ پہ چلی گئیں, تو ان کو اڈیالہ جیل میں, جہاں میں بھی بند تھی, میاں صاحب نے کہا میری بات کرا دو میری بیوی سے اور گھر والوں سے. انہوں نے کہا آپ کے منٹ ختم ہو چکے ہیں. 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ جب پاکستان کا کوئی بھی منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ نواز شریف کی مہر لگی ہوئی ہے, اس پر مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے. چاہے کوئی موٹر وے ہو, اٹامک ایکسپلوژنز ہوں, سڑکوں کا جال ہو, موٹر وے ہو, بسز ہو, ریپڈ بس ہو, اورنج ٹرین ہو, بجلی کے منصوبے ہوں, چاہے وہ ملتان سے سکھر موٹر وے ہو, ہزارہ موٹر وے ہو, جو چیز آپ اٹھا لیں
उस पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। तो इतनी खिदमात के बावजूद जब आप एक 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म की तज़लील करेंगे, तज़हीक करेंगे और इस तरह का उसके साथ सलूक करेंगे, पैनामा करप्शन, और उसमें से आप क्या निकाल के लाते हैं, एक इकामा, और उसके बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती तो अरशद मलिक जैसे जज को आप इस्तेमाल करते हैं, जो अब वो मुंसिफ खुद बोल उठा कि भाई मुझसे ज़्यादती हो गई, मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। वो फैसला ख़त्म हो जाता है, सॉरी वो जज को आप निकाल देते हैं, फैसला आज भी वहीं का वहीं है। शाबाश है भाई। तो फिर आप पूछते हैं कि नवाज शरीफ खामोश क्यों है? तो नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया, उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, उसके लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी की, उसके लिए अपनी बेटी को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपनी सियासी जमात को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा, कीमत अदा की उन्होंने। वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और वो वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने काम को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने